یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میرے عزیزو، امتحان کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت الگ ہے۔ امتحان کی گھڑی کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک تمہیں سفر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کچھ اور گھڑیاں ہیں جہاں پر تمہارے بن مانگے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کچھ اتارتا ہے، لیکن امتحان کی گھڑیاں الگ ہوتی ہیں، آزمائش کی الگ ہوتی ہیں۔ تو جب ذہن میں ایسے سوالات آنے لگے اتفاق سے، ایسا اسلامی تاریخ کی کئی کتابیں وہاں ملتی تھی، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیل کے قیدیوں کے لیے ہی تھی وہ بات، جو مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو جندل، یہ مکہ میں قید ہو گئے تھے کافروں کے ہاتھ، اور ایسے قیدی بنائے گئے تھے کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا جاتا تھا اور مارتے الگ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، شروع اسلام میں وہ قید ہو گئے تھے، تقریباً سمجھ لیں اعلان نبوت کے 2-3 سال بعد وہ قید ہو گئے، اور اس کے بعد کنٹینیو 7 سال تک قید میں رہے، کفار چھوڑتے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، 6 سال ادھر گزر گئے، سوچو آپ کتنے سال ہو گئے، 13 سال۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے آ رہے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، جو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس وقت مکہ والوں کی طاقت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے صلح حدیبیہ کو سنا ہوگا، یا پھر جا کر کے آپ سن لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صلح ہوئی تھی مکہ کے قریش کے درمیان، وہ صلح میں جو ہے بات یہ تھی، سارے ان کے ہت کے قانون ان لوگوں نے لکھ دیے تھے، یعنی ان کی حمایت میں مکہ والوں نے ایگریمنٹ بنایا، سب ان کے پکش میں تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے ہمارا آدمی بھاگ کر مدینے جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے واپس کر دیں، لیکن مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے پاس رکھ لیں گے۔ یہ ایسی شرطیں بہت ساری تھیں، اس میں سے ایک ہی میں نے آپ کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور کر لیا۔ اب سنیے بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ بن رہا ہے نا، ابھی ایگریمنٹ بننے سے پہلے ہی ایک حال یہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو جندل جو مکہ میں 13 سال سے قید میں تھے، وہ قید سے چھوٹ کر کے بھاگ کر آ گئے۔ 13 سال بعد جو چھوٹ کر کے آیا ہو تو اب اس کا کیا حال ہوگا؟ ارے 4 دن کا جو چھوٹ کر کے آتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جو 13 سال کی قید کے بعد چھوٹ کر کے آیا ہو، زنجیریں لگی ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور ہے۔ وہ آ گئے، 1400 صحابہ نے ان کو دیکھا تو گلے لگانا شروع کیا، ابو جندل کتنے سالوں سے قید میں ہے، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ اب ابو جندل سب کو اپنے زخم دکھا رہے تھے، ان ظالموں نے ہمیں کیسے مارا ہے، کہاں کہاں ظلم دیا۔ صحابہ دیکھ دیکھ کر کے پریشان تھے۔ اسی اسنا میں مکہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمارا قیدی چھوٹ کر چلا گیا، بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس چلا گیا، وہ تو محفوظ ہو گیا ہے۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے کوئی آئے گا آپ کے ہاں تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہمارا ایک قیدی بھاگ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کو واپس کیجیے۔ آپ اندازہ کرو، یہ میں پڑھ رہا تھا، 13 سال کے بعد زخموں سے چور، ظلم و ستم برداشت کیا ہوا ایک قیدی جب اپنوں کے بیچ آیا ہو
اور وہ کفار مکہ ضد پر اڑ گئے کہ ابو جندل کو جب تک آپ واپس نہیں کریں گے ہم ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کریں گے۔ صحابہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایگریمنٹ کے بعد کی بات تھی، ابھی تو ہوا نہیں نا، ابھی تو اس پر عمل ہونا اس وقت طے ہوگا جب دونوں طرف کی دستخط ہو جائے، ابھی تو سائن ہوا نہیں ایگریمنٹ، اس سے پہلے ابو جندل آئے، ہم واپس نہیں کر سکتے انہیں، اور اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے نہیں واپس کر سکتے۔ سارے صحابہ ایک طرف، اور کفار قریش اس ضد پر ہے کہ جب تک اس بندے کو واپس نہیں کرتے ہم ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے، یہ صلح نہیں ہوگی۔ اب سوچو، نظر سب کی حضور کی طرف تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، بہت کٹھن مرحلہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یقیناً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس میں کوئی شک ہے؟ صحابہ، ابو جندل سب حضور کی طرف دیکھنے لگے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل کو حوالے کر دو، ان کی واپس کر دو۔ سب ہکے بکے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، کیسے ہو سکتا ہے جو ہمارا بندہ ہمارے پاس آیا ہو اتنے سالوں تکلیف اٹھانے کے بعد،